حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دور جاہلیت میں سب سے پہلے قسم کا واقعہ ہمارے قبیلے بنو ہاشم میں ہوا تھا۔ بنو ہاشم کے ایک شخص نے قریش کی دوسری شاخ کے ایک شخص کو اجرت پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نوکر کے پاس ایک دوسرا شخص ملا جس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کہا مجھے رسی دے دو جس کے ساتھ میں بوری کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ بدک کر بھاگ نہ جائیں۔ اس نوکر نے اسے ایک رسی دے دی جو کہ ایک اونٹ کی تھی، جس کے ساتھ اس شخص نے اپنی بوری کا منہ باندھ لیا۔ جب انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک اونٹ کے علاوہ سب اونٹوں کو باندھ دیا۔ جس شخص نے ہاشمی کو نوکر رکھا تھا اس نے کہا اس اونٹ کا کیا حال ہے، اور اسے دوسرے اونٹوں کی طرف باندھا نہیں گیا۔ جو ہاشمی نوکر تھا اس نے کہا اس کی رسی نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو اس کا مالک تھا اس نے اس رسی کی وجہ پوچھی کہ کہاں ہے، اور اسے زور سے ایک لاٹھی اس کے سر میں دے ماری اور وہ خود چلا گیا۔ لاٹھی اتنی زور سے اس کے سر میں لگی کہ وہ وہاں پر تڑپنے لگا، جان نکلنے کے قریب تھا کہ اس کے پاس ایک یمنی شخص گزرا۔ تو اس زخمی نوکر نے جو ہاشمی تھا اس نے اسے کہا کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو؟ یمنی شخص نے کہا نہیں، لیکن میں حج کو کبھی چلا بھی جاتا ہوں۔ ہاشمی نے کہا جو نوکر تھا کہ جس سال تم حج کے لیے جاؤ تو کیا وہاں میرا پیغام پہنچا دو گے؟ یمنی نے کہا ہاں۔ ہاشمی نوکر نے کہا جب تم حج کے موسم میں جاؤ تو با آواز بلند کہنا اے آل قریش۔ جب وہ تمہیں جواب دیں تو پھر کہنا اے آل بنو ہاشم۔ جب وہ تمہیں جواب دیں تو ابو طالب کا پوچھنا، ان سے میرا حال بیان کرنا کہ فلاں شخص نے جس کے ساتھ میں اجرت پر آیا تھا، جس کا میں نوکر تھا، اس نے ایک رسی کے عوض ایک رسی کے بدلے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر فوت ہو گیا جس شخص نے اسے اجرت پر لیا تھا۔ جب وہ واپس آیا اپنے قبیلے کے اندر، اپنے تجارت کے بعد اپنے گھر واپس آیا تو ابو طالب اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا بتا میرے ساتھی جس کو تو اجرت پر لے کے گیا تھا، جو تیری خدمت پر مامور تھا، جو تیرا نوکر تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور اس کی بیماری کے اندر میں نے اس کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، ہر طرح اس کا خیال رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکا اور وہ مر گیا، اور میں نے اسے وہیں پر دفن کر دیا۔ ابو طالب نے اس سے یہی کہا کہ مجھے تم سے یہی توقع تھی، تم نے بہت اچھا کام کیا کہ اس کی تیمارداری بھی کی، اس کے لیے دوائی کا انتظام کیا اور اس کا خیال رکھا، اور جب وہ فوت ہو گیا اسے وہیں دفن کر دیا ہے، تو میں تم سے خوش ہوں۔ وہ شخص بھی آ گیا، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ وہ شخص بھی آ گیا جس کو اس نوکر نے پیغام دیا تھا، یمنی شخص۔ اس نے آ کر حج کے موسم کے اندر آ کر اس نے بیت اللہ کے پاس آ کر بلند آواز میں کہا اے آل قریش۔ انہوں نے کہا یہاں ہیں یہ لوگ، قریش کے لوگ یہاں پر ہیں۔ پھر اس نے کہا اے آل بنو ہاشم۔ لوگوں نے کہا یہ بنو ہاشم ہیں۔ اس نے کہا ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ اس یمنی شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے کہا تھا کہ تمہیں پیغام دوں گا کہ تمہارا جو فلاں شخص ہے اس نے ایک رسی کے بدلے قتل کر دیا تھا۔ ابو طالب کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ اس شخص نے، میں اس سے پہلے جب پوچھنے گیا تو اس نے مجھے جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا وہ بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی تیمارداری بھی کی، لیکن اس کو جانبر نہ ہو سکا اور میں نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ لیکن آج یہ بندہ جس کو پیغام دیا گیا اس نے بتایا ہے کہ وہ تو قتل کر دیا تھا اسے۔ ابو طالب دوبارہ اس شخص کے پاس گیا اور اسے کہا
کہ آپ لوگوں کے پاس 3 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لو۔ اگر تم چاہو تو 100 اونٹ بطور دیت ادا کرو۔ ان قبیلے والوں سے اس شخص سے کہا کہ اس بندے کو جو تم نے قتل کر دیا ہے، جو نوکر بن کے تمہارے ساتھ گیا تھا اجرت پر، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم 100 اونٹ اس کے بدلے دے دو، اور اگر تم 100 اونٹ نہیں دیتے تو تمہاری قوم کے 50 آدمی قسم اٹھا کے کہیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، اور اگر تم 50 آدمی بھی قسم نہ دے سکو تو پھر تمہیں جو بندہ نوکر بنا کر لے کے گیا تھا، اجرت پر لے کے گیا تھا، فرمایا پھر ہماری قوم تجھے قتل کر دے گی اس کے بدلے میں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے قبیلے والوں سے پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنے قبیلے والوں سے جا کے اپنا معاملہ شیئر کیا، اپنا معاملہ بتایا۔ تو قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم قسم دے دیتے ہیں۔ قسم اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی، جو اس قبیلے کے اس شخص کی بیوی تھی کہ جس نے قسم دینی تھی، اور اس کے بطن میں اس بندے کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے ابو طالب سے کہا میں چاہتی ہوں کہ 50 آدمیوں میں سے میرا بھی ایک آدمی ہے جس نے قسم دینی ہے، اگر آپ میرے اس بچے کے باپ کو معاف کر دیں، جہاں قسم لی جائیں وہاں پر اسے نہ بلایا جائے۔ تو ابو طالب نے اس عورت کی اس عذر کو مان کر اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا ابو طالب آپ نے 100 اونٹوں کی بجائے 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص کے ذمے 2 اونٹ آتے ہیں، میری طرف سے یہ 2 اونٹ قبول کیجئے۔ اس بندے نے اپنی طرف سے 2 اونٹ دے دیے اور وہ قسم میں شامل نہیں ہوا، اور فرمایا جب آپ لوگوں کو قسم کے لیے بلائیں تو مجھے وہاں پر قسم دینے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ ابو طالب نے اس کی یہ چیز بھی منظور کر لی کہ ٹھیک ہے، تم مجھے 2 اونٹ دے رہے ہو، میں تمہیں قسم نہیں لوں گا، قسم والی جگہ پر نہیں بلاؤں گا۔ باقی رہ گئے 48 بندے، انہوں نے ابو طالب کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ پہلی قسم تھی دور جاہلیت کے اندر، جو 48 بندوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بے گناہ ہے، وہ بیمار ہو گیا تھا، تیمارداری کی تھی اور پھر اسے دفنا دیا تھا، یہ بات جو کر رہا ہے وہ سچ ہے، اور اس نے اسے لاٹھی مار کر قتل نہیں کیا تھا۔ جب 48 بندوں نے قسم دے دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو طالب وہاں سے آ گئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا، 1 سال نہیں ہوا تھا کہ 48 آدمیوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا، ایک شخص بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا ہو، یعنی کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے 48 کے 48 1 سال کے اندر، جنہوں نے جھوٹی قسم دی تھی، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے، لیکن اس بندے پر یقین رکھ کر انہوں نے قسمیں دے دی، اور 48 بندے ان کو اللہ نے 1 سال کے اندر ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور 2 بندے، ایک وہ عورت جس کے نے اپنے خاوند کے لیے معافی مانگی تھی، اور دوسرا وہ بندہ جس نے 2 اونٹ دیے تھے، صرف وہ بچے، اور اس قبیلے کے اندر سے یہ 48 بندے موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو یہ انسان کے لیے ہے کہ اگر دیکھیں جھوٹی قسم جب کھانا ہو تو وہ اللہ کا معاملہ کے سامنے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو تو وہ اس کی سزا اسے دنیا میں لازمی ملنی ہے۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، پہلے لوگوں کی تصدیق اچھی طرح کرنی چاہیے، اس کے طور پر گواہی لینی چاہیے، اس کے بعد کسی نہ کسی کی قسم دینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں اس بارے میں سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔